پڑھیں گے۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ فسينفقونها، سو یہ خرچ بھی کریں گے، ثم تكون علیہم حسرہ، پھر ان پر افسوس ہوگا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کرے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور تاکہ ڈال دے خبیث کو بعض پر، فیرکمہ جمیعاً، پھر ڈھیر لگا دے سب کا، فیجعلہ فی جہنم، پھر ڈال دے اس کو جہنم میں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، اس سے پہلے یہ مسئلہ گزر چکا تھا کہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو بھی ایمان لاتا ہے اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان بے دینوں کا مسجد حرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کل یہ بات بتلا دی کہ مسجد حرام کے ساتھ تعلق تھا تو مسلمانوں کا تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں کا، آپ کے دادا صاحب کا تعلق تھا، وہ متولی تھے مسجد کے، اور یہ
वैसे भी मस्जिदों से दूर, और फिर मस्जिदों से रोकना ताकि कोई हज ना कर सके, उम्रा ना कर सके, नमाजें ना पढ़ सके, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते थे। और आज जो आयतें पढ़ी हैं आपके सामने, उन आयतों में से पहली आयत में ये बयान हुआ कि खुद मस्जिद में ऐसे बेहुदा काम करते हैं कि जिनकी किसी भी दीन में कोई हैसियत नहीं। तो फरमाया व मा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअम व तस्दिया। फरमाया उनकी नमाज क्या है बैतुल्लाह के पास? सीटियाँ बजाना, तालियाँ बजाना। यानी ये उनकी इंतहाई बेहूदगी की तरफ इशारा है कि इतने बेहुदा हैं कि सीटियाँ बजाना, तालियाँ बजाना ये किसी भी दीन में नहीं है। ना ईसाइयों के दीन में है, ना यहूदियों के दीन में है, ना और किसी दीन में है, ना इब्राहीम खलीलुल्लाह की शरीयत में है। लेकिन इन बदबख्तों ने ये काम शुरू कर दिया बैतुल्लाह के पास, बैतुल्लाह के अंदर। आज दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दीन के नाम पर वही काम करते हैं जो दीन के नाम पर यही काम करते हैं जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे। बात समझ आई? आज कई लोग इस्लाम का नाम लेने वाले मस्जिदों में दीन के नाम पर वही काम करते हैं जो ये काफिर किया करते थे। बाज़ जमातें हैं जो अपने आप को सूफिया कहते हैं, कहते तो अपने आप को सूफिया हैं कि हम सूफ़ी हैं, सूफियों वाला काम करते हैं, लेकिन उनकी आम हालत ये है, उनकी आम हालत ये है कि कोई उनकी अगर ज़िक्र की मजलिस कायम करते हैं तो वहाँ भी उनकी सीटियाँ होती हैं, वहाँ भी तालियाँ होती हैं। कभी आपने वीडियो देखी होगी, एक जमात है जो अपने आप को सैफ़ी कहते हैं, उनकी जब मजालिस ज़िक्र होती हैं तो मजालिस ज़िक्र में उनके क्या है, तालियां होती हैं, नाचते हैं, गाते हैं ये, और पगड़ियां भी यूं बांधते हैं गोया कि सुन्नत के मुताबिक अच्छा लिबास है, दाढ़ियां भी इस तरह हैं गोया कि सुन्नत के मुताबिक अच्छा लिबास है, लेकिन दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मजलिस ज़िक्र में रोना चाहिए, मजलिस ज़िक्र में और ऐसी आजिज़ी होनी चाहिए, लेकिन उनको अगर आप उनकी वीडियो देखें तो वहाँ नाचना शुरू कर देते हैं, डांस शुरू कर देते हैं, और डांस के बाद तालियां बजाना शुरू कर देते हैं जैसा कि कोई पागलों का गिरोह है। नाम है सूफिया का, नाम है सूफियों का, और अंदर क्या कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल वही जाहिलियत में जो मुशरिकीन किया करते थे। इसी तरह अगर आपने कभी किसी न किसी मजलिस में, हमेशा तो ऐसे नहीं होता, किसी न किसी मजलिस में अगर आपने देखा ताहिरुल क़ादरी साहब को, तो ताहिरुल क़ादरी साहब के जो मुरीद हैं वो भी इसी तरह कभी गाना बजाना शुरू कर देते हैं, कभी नाचना शुरू कर देते हैं, कभी अपने आप को गिरा देते हैं। यानी जो काम
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کے زمانے کے اندر اور آپ کے صحابہ کرام کے زمانے کے اندر جو کام نہیں ہوا وہی کام یہ کرتے ہیں، اور نام صوفیوں کا ہے، نام تصوف کا ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں تصوف کو، دین کو بدنام کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جب لوگوں کے سامنے یہ تصور ہوگا اسلام کا تو لوگ کہیں گے یہ تو بیہودہ خیال ہے، پھر بجائے اسلام میں داخل ہونے کے لوگ اسلام سے نکلیں گے، اور ان کے مقابلہ میں جو مرزائی وغیرہ ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے مقامات پر سنجیدگی سے پیش کرتے ہیں، ایسے مقامات پر سنجیدگی سے پیش کرتے ہیں، ایسے مثال ہوتی ہے ان کی جیسا کہ زہریلا سانپ ہے اور اوپر سے وہ کیا ہے، ملائم ہوتا ہے، کونگلا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے ان کے مجلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں مجلس میں شامل ہوتے ہیں، اور آنکھ مچولی بھی ہوتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ ان کا دین بھی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ خرافات دنیا میں، جو خرافات مشرکین میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے مشرکین کے اندر جو طریقے تھے، آج دین کا نام لے کر وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اس لیے بدر میں مروایا، ہم نے ان کو اس لیے بدر میں مروایا کہ بیت اللہ شریف کا ادب نبی علیہ السلام کا ادب نہیں ہے، بیت اللہ شریف کا ادب نہیں ہے، مسجد حرام کا ادب نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، فرمایا نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا کر ان کو ذبح کیا اور فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اس پر کہ تم کفر کیا کرتے تھے اب عذاب کو چکھو، دنیا کا بھی یہ عذاب، قبر میں بھی عذاب، اور پھر حشر میں بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ بیت اللہ شریف کا کوئی ادب اور احترام نہیں ہے۔ بدر کی لڑائی میں مشرکین کافر بڑی تعداد میں آئے تھے اور اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ مال ساتھ لائے تھے، اپنی ضرورت سے زیادہ مال ساتھ لائے تھے۔ اس کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں تھیں، اس کے ساتھ ڈھول دھماکے تھے، اس کے ساتھ یہ چیزیں ساتھ لے کر آئے تھے کہ آج مسلمانوں کو ختم کریں گے اور وہاں شرابیں پئیں گے، ویسے بھی شرابیں پیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ختم کریں گے، شرابیں پئیں گے، وہاں ڈانس ہوں گے۔ گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں کہ وہاں ہم فتح کا جشن منائیں گے شرابیں پی کر، اور ان رنڈیوں کو جو ان کے ساتھ تھیں ان کو ڈانس کروا کر، گانا بجانا کر کے، اور مال کھلا خرچ کرتے تھے۔ مسلمان خالی ہاتھ بھی تھے، بھوکے بھی تھے، اور اسلحہ بھی نہیں تھا، گھوڑے بھی نہیں تھے، اونٹ بھی نہیں تھے، کیوں کہ ایک معمولی لشکر کے، معمولی قافلے کے پکڑنے کے لیے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کروا دیا بڑے لشکر سے، اور وہ بڑے غرور میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر
اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں۔ مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اپنے مال دین کی اشاعت میں خرچ کریں، جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہو، جہاں دین پڑھا جاتا ہو، جہاں دین پڑھایا جاتا ہو، جہاں دین کے لیے جہاد ہو، جہاں دین کے لیے جہاد ہو، اپنے مالوں کو وہاں خرچ کریں مسلمان، اور کرتے بھی آئے ہمیشہ۔ صحابہ کرام کی یہی حالت تھی اور ان کے بعد کے مسلمانوں کی بھی یہی حالت، لیکن کافر ہمیشہ سے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ دین کو ختم کر دیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ مثال اکثر میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے کی مثال ہے، اور آپ کے سامنے اس مثال میں، آپ کے سامنے اس مثال میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ افغانستان میں طالبان تھے، دیندار لوگ تھے، انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی، عدل اور انصاف قائم کیا، منشیات کو ختم کر دیا، غنڈہ ٹیکس جو سرداروں نے لگائے تھے وہ سارے غنڈہ ٹیکس انہوں نے ختم کر دیے۔ اللہ کی مخلوق نے اطمینان کا سانس لیا، تو پوری دنیا کے کافر اور ان کے ساتھ منافق جمع ہو گئے، اتنا مال خرچ کیا طالبان کو ختم کرنے کے لیے۔ جتنے اسلحے تھے ان اسلحوں کو انہوں نے آزمایا، جتنے نئے قسم کے جہاز تھے ان جہازوں کو انہوں نے آزمائش گاہ افغانستان بنایا، اتنا مال خرچ کیا، کچھ رشوتیں دیں، کچھ مسلمانوں کے پکڑنے پہ رشوتیں دیں، اور کچھ اسلحے پہ خرچ کیا۔ اس کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں کہ جو جانے کہ 4 سمندر سے پار برطانیہ اور امریکہ اپنی فوجوں کو جمع کر کے، اسلحے کو جمع کر کے، طالبان کی حکومت کو ختم کر کے بغلیں بجا رہے تھے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، آپ کی یاد میں ہے یہ سارا عرصہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دینی شروع کر دی۔ کسی نہ کسی دن ان کو شکست ہوتی، کسی نہ کسی دن ان کے جہاز تباہ ہو جاتے، کسی نہ کسی دن ان کے جہاز کام نہ کرتے، اور کبھی ایسے ہوتا کہ بمباری ہو رہی ہے، اوپر سے آگ برسائی جا رہی ہے اور نیچے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، تو ان کے وہ چیزیں کام بھی نہ کرتی۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے اور دکھانے کے لیے ان کو کہ آپ یہاں ناکام ہیں، اللہ والوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اللہ والوں سے لڑ نہیں سکتے، تو اتنا مال خرچ کیا جس کی کوئی حد نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ جو امریکہ سب سے مال لیتا تھا، جتنے ممالک ہیں سب سے مال لیتا تھا کہ جی طالبان کو ختم کرنے کے لیے مال دو، آخر وہ مال خرچ کر کے تنگ آ گئے، کنگال ہو گئے کئی ملک، اور خود امریکہ بھی کنگال ہو گیا۔ لیکن طالبان کا، کلمے والوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ طالبان کہہ دو، مسلمان کہہ دو، کلمے والے کہہ دو، ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ اور آپ کے سامنے ابھی 2-3 سال بھی نہیں گزرے، 1.5 سال ہوا ہے کہ آپ کے سامنے سارے
दुम दबा कर, शिकस्त खुर्दा कुत्ते की तरह दुम दबा कर क्या है सारे चले गए। अब ये आयत जिस तरह वहाँ बदर वालों पर सादक आती थी, इन पर भी सादक आती है। और कुरान शरीफ तो क़यामत तक आने वालों के लिए है। कुरान शरीफ क़यामत तक आने वालों के लिए है। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िकूना अमवालहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया काफर हैं, युनफ़िकूना अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, अपने मालों को खर्च करेंगे ताकि अल्लाह के रास्ते से रोकें। तो ये सारा कुछ अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए कर रहे थे। वो भी मक्के के काफर भी और पूरी दुनिया के काफर भी ये क्यों खर्च करते थे माल? ताकि अल्लाह के रास्ते से मुसलमानों को रोकें और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएं कि इस्लाम जो है वो जंग का मज़हब है, इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है। लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पे वाज़ेह कर दिया कि वो दहशतगर्दी का मज़हब नहीं है, अमन का मज़हब है। हाँ, जो उन पर चढ़ाई करके आए तो उनके साथ मुकाबला करना तो फ़र्ज़ है। इन्नल्लज़ीना काफ़रू युनफ़िकूना अमवालहुम, बेशक वो लोग जो काफर हैं अपने मालों को खर्च करेंगे लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह ताला के रास्ते से रोकें। अल्लाह ने फरमाया फसयुनफ़िकूनहा, ये खर्च करते रहेंगे, ये खर्च करते रहेंगे। सुम्मा तकूनु अलैहिम खसरतन, फिर इन पर ये अफसोस होगा। अब देखो कि जितने अमेरिका के इत्तेहादी थे सब पर अफसोस। और जो बदर में उस ज़माने में अबू जाल जिन को लेकर आया था और जो रोज़ाना अपनी नामवरी के लिए 10-10 ऊँट रोज़ाना ज़बह करवाते थे, आज फ़लाँ सरदार की बारी है, आज फ़लाँ सरदार की बारी है, आज फ़लाँ सरदार के ऊँट ज़बह होंगे। फरमाया फसयुनफ़िकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम खसरतन, ये खर्च भी करेंगे फिर इन पर अफसोस भी होगा। सुम्मा युग़लबून, फरमाया फिर ये मग़लूब भी होंगे। चुनाचे कल भी इसी तरह हुआ, आज भी इसी तरह हुआ, और आइंदा भी जो लोग इस्लाम का मुकाबला करेंगे इसी तरह होगा। माल भी खर्च करेंगे फिर अफसोस भी होगा, मग़लूब भी होंगे। हर कदम पर अल्लाह ताला का ये कानून फितरत है, अल्लाह ताला का ये कानून फितरत है। हर जगह ये कानून चलता है, उस वक़्त पे चलता था और आज भी यही चल रहा है। माल भी खर्च करेंगे फिर अफसोस भी होगा। वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, फरमाया जो काफिर हैं फिर उनको जहन्नम की तरफ जमा किया जाएगा। लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से जुदा कर दे, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से जुदा कर ले। जितने भी गंदे अकीदे वाले लोग हैं, गंदे आमाल वाले लोग हैं, वो पाकीज़ा लोगों से वो जुदा हो जाएं। लियमीज़ अल्लाह, ये ऐसे क्यों हुआ? फरमाया लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब, कि अल्लाह ताला नापाक को पाक से जुदा कर दे। वयजअलल खबीसा बाज़हु अला बाज़िन फयरकुमहु जमिया, और फिर अल्लाह ताला सब खबीसों को एक जगह जमा करके एक दूसरे के ऊपर डाले, सब एक हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर डाले और सब एक हो जाएं। और फिर क्या है, फयजअलहु फी जहन्नमा, सब को मिलाकर जो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं सब को मिलाकर जहन्नम में डाल दे। फरमाया ना उनको फतह मिली, ना उनका मकसद पूरा हुआ, माल भी खर्च कर बैठे और सारे जितने गंदे अकीदे वाले लोग थे वो सारे इकट्ठे भी हो गए। उस वक़्त भी इकट्ठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबला में इकट्ठे हुए थे सारे। और इसी तरह मदीना मुनव्वरा में उहद के मौके पर, मदीना मुनव्वरा में
خندق کے موقع پر سارے کافر، سارے گندے اکٹھے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا جس طرح یہاں اسلام کے خلاف ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اکٹھے کر کے اب تو واضح کر دیا تاکہ سچے اور جھوٹے واضح ہو جائیں، سچوں میں اور جھوٹوں میں، پاکوں میں اور ناپاکوں میں فرق ہو جائے۔ فرمایا پھر ان سب کو جہنم میں ڈالے گا، اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کہ نہ ان کو فتح ملی نہ کامیابی ملی، ذلیل اور خوار ہوئے، کل بھی ذلیل اور خوار ہوئے اور آج بھی، پھر کسی طرف کے نہ رہے، پھر کسی طرف کے۔ اور خاص کر منافق، جن منافقوں نے اسلام کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا، کافروں کو بھی شکست ہو گئی اور مسلمانوں کے سامنے بھی وہ بے اعتباری ہو گئے، مسلمانوں کے سامنے بھی ان پر اعتبار باقی نہ رہا منافقوں پر۔ تو یہ سب ایک لائن میں لگا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنی مہربانی، خصوصی احسان سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نبی علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ رکھے، مسلمانوں کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کا ساتھ دینے سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔